نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذروا ظاہر الاسم وباطنہ ان الذین یکسبون الاسم سیجزون بما کانوا یقترفون صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر علماء ذوی الاحترام، سادات کرام، حفاظ کرام، حاضرین و حاضرات و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پیشتر آقا کریم رؤوف و رحیم علیہ التحیۃ و تسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مجھ سے پیشتر محب گرامی حضرت مولانا سید امین القادری صاحب سے آپ ایمان افروز خطاب سماعت فرما رہے تھے، اور ان سے پیشتر بلبل باغ مدینہ سے نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ نے سماعت فرمائی، اور ان سے پہلے رکن شورا الحاج صادق رضوی صاحب سے بھی آپ نے خطاب سماعت فرمایا۔ میں تھوڑی دیر آپ کے درمیان وہ پیغام پیش کرنا چاہوں گا جس پیغام پر عمل کرنے کے بعد انشاءاللہ العظیم آپ کو دل کا قرار بھی نصیب ہوگا، اور اس پیغام پر عمل کرنے کے بعد انشاءاللہ العظیم دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی۔ ہم اور آپ معاشرے میں روزانہ دیکھتے ہیں کہ ایک شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے میری بات مانو، یہ کام چھوڑ دو، اور اگر بیوی وہ کام نہیں چھوڑتی تو شوہر اسے چھوڑ دیتا ہے۔ روزمرہ کے معمولات میں آپ دیکھتے ہیں ایک باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹے یہ کام چھوڑ دو، ایک بار، دو بار، تین بار اگر بیٹے سے کہا جائے اور نہ چھوڑے تو باپ کہتا ہے بیٹے گھر چھوڑ کے چلے جاؤ، اپنا راستہ دیکھ لو۔ استاد اپنے شاگرد سے کہتا ہے کہ بیٹا یہ کام چھوڑ دو، شاگرد اگر دو تین مرتبہ کہنے کے باوجود نہ چھوڑے تو اسے مدرسے سے نکال دیا جاتا ہے۔ پیر اپنے مرید سے کہتا ہے کہ یہ کام چھوڑ دو، اگر مرید اپنے شیخ کی بات نہ مانے اور وہ کام نہ چھوڑے تو شیخ جلال میں آ کر کے اس سے ناراض ہو کر اپنی بیعت سے خارج کر دیتا ہے۔ کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ایک شوہر جتنا اپنی بیوی پر مہربان نہیں، ایک باپ جتنا اپنے بیٹے پر مہربان نہیں، ایک استاد جتنا اپنے شاگرد پر مہربان نہیں، ایک شیخ جتنا اپنے مرید پر مہربان نہیں،
اس سے کئی گنا زیادہ مہربان اللہ اپنے بندوں پر ہے۔ وہ پروردگار جو ہم پر اتنا مہربان ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کی مہربانی کا عالم یہ ہے کہ ہم اگر صرف ایک دن کا حساب لیں کہ ایک دن میں ہم نے کتنی اس کی فرما برداری کی اور کتنی نافرمانی کی، تو ہمیں محسوس ہوگا کہ ایک دن کا حساب بھی دینا مشکل ہو جائے، اس لیے کہ شاید ہی پورے 24 گھنٹے کے اندر 1 گھنٹہ ہم نے اس کی فرما برداری کی ہوگی، باقی 23 گھنٹے اس کی نافرمانی میں ہم نے گزار دی۔ پھر بھی توجہ چاہوں گا جملے پر، پھر بھی وہ ہمارے لیے ہوا نہیں روکتا، پھر بھی وہ ہمارے لیے سورج کی کرنیں نہیں روکتا، پھر بھی وہ ہمارے لیے پانی نہیں روکتا۔ یہ سب کچھ وہ ہمیں عطا کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ رحمان و رحیم ہے، وہ پالنہار حقیقی ہے۔ اس نے کچھ چیزوں کو چھوڑنے کے بارے میں فرمایا، اس کو میں تھوڑا سا اور دوسرے اینگل سے سمجھاؤں۔ شوگر ہو گئی، ڈاکٹر نے کہہ دیا آپ کو اگر صحت مند رہنا ہے تو میٹھا کھانا چھوڑنا پڑے گا، چھوڑ دیا آدمی نے۔ آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں، ڈاکٹر نے کہہ دیا نمک کم کھانا پڑے گا، تیار ہو گئے، اب بغیر نمک کا کھانا کھا رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم ڈاکٹر کی بھی سنتے ہیں اور کبھی کبھی حکومت کی بھی سنتے ہیں کہ کورونا میں اگر کسی نے ماسک نہیں پہنا تو اتنی فائن دینی پڑے گی، تو ماسک بھی لگا لیتے ہیں، اور کبھی کبھی حکومت کہہ دے کہ اتنے ڈسٹینس پر نماز پڑھنی پڑے گی تو اس کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ ہم کتنے گئے گزرے ہیں، سب کی بات مانتے ہیں لیکن رب کی بات نہیں مانتے، ہم اس کی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آج میں وہی آپ کو سمجھانا چاہوں گا، اس نے کیا چیز چھوڑنے کے لیے کہا، تاکہ آپ آج یہ عہد کر کے اٹھیں کہ جو رب ہمیں اپنی ماں کے پیٹ کے اندر روزی دیتا تھا، اور جو رب ہزارہا نافرمانی کے باوجود ہمیں بھوکا اٹھاتا ہے لیکن بھوکا سلاتا نہیں ہے، ہم اس رب کے اس حکم پر عمل کریں گے کہ جن چیزوں کو چھوڑنے کے لیے اس نے کہا انشاءاللہ اسے چھوڑ کر کے ہی رہیں گے۔ تیار ہیں آپ اس کے لیے؟ ایسا جواب دیجئے مجھے تھوڑا سا اطمینان ہو انشاءاللہ۔ اب آئیے ہم سنتے ہیں، قرآن کہتا ہے وَذَرُوا، چھوڑ دو، یہ اللہ فرما رہے چھوڑ دو۔ کیا چھوڑ دو؟ کھانا چھوڑ دو؟ نہیں۔ پینا چھوڑ دو؟ نہیں۔ بیوی بچوں کو چھوڑ دو؟ نہیں۔ ماں باپ کو چھوڑ دو؟ نہیں۔ دوستوں کو چھوڑ دو؟ نہیں۔ کیا چھوڑنے کے لیے کہہ رہا ہے؟ وہ فرما رہا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھپے اور کھلے گناہ چھوڑ دو، کھلے گناہ بھی چھوڑ دو اور چھپے گناہ بھی چھوڑ دو۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ یہ کھلے گناہ کون سے ہیں اور چھپے گناہ کون سے ہیں؟ اور پھر میں آپ سے یہ بھی اپیل کروں گا کہ آپ ٹھنڈے دماغ سے آج گھر جا کر کے سوچیں کہ آج جن چیزوں کو اللہ نے چھوڑنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو مسلمانوں نے کتنا سخت پکڑ کے رکھا ہے، جس کی وجہ سے آج تباہی اور بربادی ہمارا مقدر بن چکی ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہوگا کہ ظاہری گناہ کون سے ہیں اور چھپے گناہ کون سے؟ تو میں 4 مفسرین کے قول آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، اور یہ چاروں وہ مفسر ہیں جو اپنے وقت کے عظیم امام اور جن کے قول کو تفسیر میں بڑا اونچا مقام موجود ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کلبی نے کہا کہ جو اللہ نے فرمایا کھلے گناہ اور چھپے گناہ، اس سے کیا مراد ہے؟
تو وہ فرماتے ہیں کھلے گناہ سے مراد یہ ہے کہ تمہارے ظاہری اعضاء سے گناہ، ہاتھ سے، زبان سے، پیر سے، ان چیزوں سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں اور ان چیزوں سے جو اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، اللہ فرماتا ہے اسے چھوڑ دو۔ ہاتھ سے کسی کو مارنا، بے گناہ کو، ہاتھ سے کسی پر زیادتی کرنا، ہاتھ سے گناہ کا کوئی کام کرنا، تو ہاتھ سے جتنے بھی ڈاکہ زنی کرنا، چوری کرنا، یا جتنے بھی برے کام ہاتھ سے ہوتے ہیں، پیر سے ہوتے ہیں، زبان سے ہوتے ہیں، جس کسی اعضائے ظاہری سے ہوتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ اسے چھوڑ دو۔ سب سے زیادہ گناہ آج کے دور میں اعضائے جسم میں سے کسی چیز سے اگر ہوتا ہے تو وہ زبان ہے۔ جہاں دو چار بیٹھے غیبت شروع، جہاں دو چار بیٹھے چغلی شروع، جہاں دو چار بیٹھے کسی کی آبرو پر ہاتھ ڈالنے کے منصوبے شروع۔ خبردار، اپنی زبان، اپنے ہاتھ اور اپنے پیر کو لگام دو اور ان چیزوں کو گناہوں میں جو ہے گناہوں سے آلودہ نہ کرو۔ اللہ نے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ، جو کھلے ہوئے گناہ ہے اس کو چھوڑ دو۔ تو ایک مفسر کا قول کیا ہے؟ اعضائے جسمانی سے جو گناہ ہوتے ہیں وہ ظاہری گناہ ہیں، اور قلبی کا قول باطنی گناہ سے مراد، چھپے گناہ سے مراد، اس لیے کہ قرآن نے کہا کھلے گناہ بھی چھوڑ دو اور چھپے گناہ بھی چھوڑ دو۔ تو کھلے گناہ تو سمجھ میں آ گئے کہ اعضائے جسمانی سے جو گناہ ہوں وہ کھلے گناہ، اور چھپے گناہ سے کیا مراد؟ تو قلبی کہتے ہیں اس سے مراد دل ہے، کہ دل کے اندر گندے خیالات نہ لاؤ، دل کے اندر برے خیالات نہ لاؤ، دل کے اندر گندی نیتیں نہ لاؤ، دل کے اندر برائیوں کا تصور نہ لاؤ، دل کے اندر برائیوں کے بارے میں منصوبہ بندی نہ کرو، دل کے اندر غلط محبت کو جگہ نہ دو، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسَ، اللہ فرماتا ہے تمہارے دل کے اندر جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں، کوئی جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، اللہ فرماتا ہے ہم اسے جانتے ہیں۔ ہم ہزار مقدس بن کر آپ کے سامنے بیٹھے ہوں، لیکن دل میں کیا گل کھل رہے ہیں اور کیا کھچڑی پک رہی ہے، کوئی جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، لیکن اللہ جانتا ہے۔ مجھے یہاں پر مولا علی کی ایک بات یاد آتی ہے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا سب ذہن میں رکھو، بہت دعوتوں میں ہم جاتے ہیں، آپ بھی جاتے ہیں، اتنا مجھے یہ قول خدا کی قسم پسند آیا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، اس لیے کہ دعوتوں میں جانے والے بہت سارے گھروں میں تاک جھانک کرتے ہیں، اور دعوت سے نکلنے کے بعد ان گھر والوں کی برائیاں کرتے ہیں۔ تو مولا علی نے کیا خوب کہا، ارشاد فرماتے ہیں کسی کے گھر جاؤ تو نگاہ کی حفاظت کرو، اور گھر سے نکلو تو زبان کی حفاظت کرو۔ کسی کے گھر جاؤ تو نگاہ کی حفاظت کرو، اور کسی کے گھر سے نکلو تو زبان کی حفاظت کرو۔ آپ ذرا سوچو، چھوڑ دو یہ سارے گناہ، چھوڑ دو یہ ساری برائیاں۔ باطن، دل، یہ بہت اہم چیز ہے۔ کوئی جانتا ہو یا نہ جانتا ہو ہمارے دل کے بارے میں اور ہمارے دل میں چھپی ہوئی نیتوں کے بارے میں، مولا ضرور جانتا ہے۔ اسی لیے تاکید کے ساتھ اس نے فرمایا وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسَهُ۔ تو قلبی نے فرمایا کہ جو اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ کھلے گناہ بھی چھوڑ دو اور چھپے گناہ بھی چھوڑ دو، اس سے مراد یہ ہے کہ اعضائے ظاہری سے ہونے والے گناہ بھی چھوڑ دو
اور دل میں بھی گناہ کے خیالات کو جب آئیں تو اس خیالات پر عمل کرنے سے بچو اور دل میں بھی غلط خیال کو آنے نہ دو۔ اب آئیے امام مجاہد سے پوچھتے ہیں ان کا قول کیا ہے اسی آیت کے بارے میں۔ تو امام مجاہد جن کا بڑا اونچا مقام ہے تفسیر کے اندر، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ، کھلے گناہ بھی چھوڑ دو، تو کھلے گناہ سے مراد زنا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب یہاں تھوڑی سی توجہ چاہوں گا۔ دور جاہلیت کے اندر زنا بہت عام تھا، ایون یہاں تک کہ آج اسی چیز کو دوبارہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ میں سے جتنے ذی شعور ہیں اور ہوش رکھتے ہیں اور سوسائٹی پر نگاہ رکھتے ہیں، وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ آج بھی زنا عام ہو رہا ہے۔ اس دور کے اندر دو قسم کے لوگ تھے زنا کرنے والے، ایک تو برے مشہور تھے، وہ بھی زنا کرتے تھے، اور کچھ شریف لوگ تھے جو چھپ کر زنا کرتے تھے۔ یعنی یہ زنا کا معاملہ اتنا عام تھا کہ شریف بھی اس کے اندر ملوث تھے اور برے لوگ بھی اس کے اندر ملوث تھے۔ آج بھی یہ زنا کا معاملہ بڑا تیزی سے پھیل رہا ہے، اور اتنا تیزی سے پھیل رہا ہے کہ اللہ اکبر، اسی کے حوالے سے قرآن نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ لیکن آج مغرب نے یہ پلان بنا لیا ہے، یہ منصوبہ بنا لیا ہے کہ پوری دنیا کو زنا کے دلدل کے اندر ڈھکیل دیا جائے اور دنیا میں ایک پاک انسان تلاش کرنے کی کوشش کی جائے تو ایک انسان بھی پاک نہ ملے۔ یہ سوشل میڈیا، یہ الیکٹرانک میڈیا، یہ پرنٹ میڈیا جس کے اندر زنا کی طرف ابھارا جاتا ہے، اور سب سے زیادہ زنا کی طرف ابھارنے والیاں آج کے قوم کی عورتیں ہیں، جو اتنا برہنہ لباس پہن کر کے نکلتی ہیں کہ شریف انسان کی نگاہ اگر انجانے میں بھی پڑ جائے تو اس کے دل و دماغ کے اندر بھی ہلچل پیدا ہو جائے۔ تو قرآن نے کہا، امام مجاہد فرماتے ہیں اس سے مراد زنا ہے، کہ زنا جو ظاہری گناہ ہے اسے بھی چھوڑ دو۔ باطنی گناہ کیا فرمایا؟ تو فرماتے فساد فی الارض، یہ باطنی گناہ ہے۔ فساد اور فسادی یہ اللہ کو پسند نہیں۔ اور کبھی کبھی منافق کے بارے میں، بلکہ قرآن میں منافق کے بارے میں کہا گیا، ایسے بہت سارے منافق ہیں جو فساد پیدا کرتے ہیں، لیکن اس فساد کو وہ صلح کا نام دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب منافقین سے کہا زمین میں فساد بپا نہ کرو تو وہ کہنے لگے کہ ہم فساد کہاں کر رہے ہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ فساد بہت بری چیز ہے۔ فساد کا معنی ہوتا ہے بگاڑ۔ قرآن کا انداز دیکھیے، فساد کے معنی ہوتا ہے بگاڑ۔ جو بھی سوسائٹی کے اندر بگاڑ پیدا کرے گا وہ باطنی گناہ کے اندر گرفتار ہے۔ اگر رسم کے اعتبار سے کسی نے بگاڑ پیدا کیا، رواج کے اعتبار سے کسی نے بگاڑ پیدا کیا، عادات کے اعتبار سے کسی نے بگاڑ پیدا کیا، کاروبار کے اعتبار سے کسی نے بگاڑ پیدا کیا، عادتوں کے اعتبار سے کسی نے بگاڑ پیدا کیا، اللہ عز و جل ایسے بگاڑ پیدا کرنے والے سے محبت نہیں فرماتا، بلکہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یحب المفسدین، کہ بے شک اللہ بگاڑ پیدا کرنے والے، فساد کرنے والے سے محبت نہیں فرماتا۔ تو قرآن کہتا ہے اس گناہ کو بھی چھوڑ دو۔ اب آپ کو یہ سوچنا ہے اور ہم کو یہ سوچنا ہے کہ ہماری کون سی چیز ایسی ہے جس سے سوسائٹی کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کو میں تھوڑا سا سمجھاؤں۔ نت نئی رسمیں آج شادی میں لوگ لے کر کے آتے ہیں،
بالکل نئی نئی رسمیں، ایسی ایسی رسمیں لے کر کے آتے ہیں. ایک چھوٹی سی رسم بتاؤں، چلیے یہ کوئی ایسی بری چیز نہیں ہے، ایک شوق ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب دولہا قلم اس کے لیے جو ہوتا ہے سائن کرنے کے لیے، وہ بھی بڑے پنکھ والا اور بڑا خوبصورت. یہ بھی ایک نئی چیز ہے، سادے قلم سے نہیں ہوتا. چلیے یہ کوئی اتنا بڑا بگاڑ نہیں، لیکن لڑکے لڑکی کو، دولہا دلہن کو ایک ساتھ میں ریسیپشن یا ولیمے کے اندر بٹھانا تاکہ ہر کوئی دلہن کو بھی دیکھ لے، اور بے پردگی کی وجہ سے وہ اپنی نگاہوں سے غلطی کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے. اب کسی کو اس کی فکر نہیں ہے. وہ سوچتا ہے ہیرو نے کیسا کیا تھا، ہیروئن نے کیسا کیا تھا، ٹی وی سیریل کے آرٹسٹ نے کیسا کیا تھا، ویسا ہی کرنا ہے. کاش کہ مسلمان یہ دیکھتا کہ مدینے کے تاجدار نے کیسا کیا ہے، مولا علی نے کیسے کیا ہے، تو آج ان کے شکم سے پیدا ہونے والا بچہ مصطفیٰ کا دیوانہ ہوتا، کوئی ڈانسر نہ ہوتا. لیکن نہیں، جس کسی نے اس کی ابتدا سوسائٹی میں کی، اور اگر سوسائٹی کے لوگ اسے دیکھ کر اس راستے پر چلے تو جب تک یہ گناہ کا کام کرتے رہیں گے، جس نے آغاز کیا ہے وہ سارا گناہ اس کے کھاتے میں جمع ہوتا رہے گا. بگاڑ مت پیدا کرو، بگاڑ مت پیدا کرو. تو امام مجاہد نے یہ فرمایا کہ ظاہری گناہ سے مراد زنا ہے، اور باطنی گناہ سے مراد فساد فی الارض ہے. اب حضرت سعید ابن جبیر کا قول سنیں. یہ بھی بڑے عظیم مفسر ہیں اور بڑا اونچا مقام ہے حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. انہوں نے اس کی کیا تفسیر فرمائی؟ تو ارشاد فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِسْمِ، جو کہا گیا کہ ظاہری گناہ کو چھوڑ دو، اس سے مراد ہے کہ محارم سے نکاح کرنا چھوڑ دو. دور جاہلیت کے اندر باپ بیٹی سے نکاح کر لیتا تھا، بھائی بہن سے نکاح کر لیتا تھا، اور معاف کیجئے گا یہ سلسلہ اب ہندوستان میں بہت سارے علاقوں میں شروع ہو چکا ہے. اگر آپ سوشل میڈیا دیکھتے ہوں گے تو یوٹیوب پر باپ بیٹی کا نکاح آپ نے دیکھا ہوگا، اور بھائی بہن کا اور چچا بھتیجی کا نکاح بھی آپ نے دیکھا ہوگا. یہ حالات آ گئے ہیں. اور بہت ساری جگہوں پر تو یہ سننے کو ملتا ہے کہ سسر اور بہو کے رشتے ناپاک موجود ہیں. یہ حال ہو چکا ہے. قرآن کہتا ہے چھوڑ دو اسے، اس ظاہری گناہ کو چھوڑ دو. اور وباطنہ سے حضرت سعید ابن جبیر نے کیا مراد لیا؟ زنا مراد لیا. انہوں نے فرمایا کہ زنا بھی چھوڑ دو، اس لیے کہ لوگ نکاح کر لیتے تھے محارم کے ساتھ، اور بہت سارے لوگ زنا کرتے تھے بغیر نکاح کیے ہوئے. تو دونوں کی پوزیشن اسی قسم کی تھی. تو زنا سے مراد چھپ کر، جو لوگ محارم سے نکاح نہیں کرتے تھے وہ چھپ کر زنا کرتے تھے، اور جو لوگ محارم سے نکاح کر لیتے تھے وہ علل اعلان کرتے تھے. اس لیے قرآن نے اس سے روکا. اب چوتھی تفسیر جو ہے اسے ذرا ذہن میں رکھیے گا اور غور سے سنیے گا. چوتھی تفسیر ابن زید کی بڑی زبردست تفسیر ہے، بڑا اونچا مقام ہے ابن زید کا بھی تفسیر کے اندر. وہ فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِسْمِ سے مراد جو ہے ننگا پن ہے، برہنہ پن ہے، کپڑے اتارنا ہے. آج ننگا پن پھیلایا جا رہا ہے. آدمی جتنے کم کپڑے پہنے اتنا آج کے دور کے اندر مغرب کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، اور کم کپڑے پہننے والے کو سوسائٹی کا معزز سمجھا جاتا ہے. یہ حال ہو چکا ہے. بلکہ آپ کو کیا بتاؤں،
بعض جگہیں تو ایسی ہیں جہاں پر آدمی مغربی دنیا کے اندر کپڑے پہن کر جا ہی نہیں سکتا، وہاں ننگا ہی اسے جانا ہے. اور خاص طور پر مرد حضرات سماعت فرمائیں اور میری بہنیں بھی کان کھول کر کے سنیں. مرد حضرات کے لیے ناف سے لے کر کے گھٹنوں تک، گھٹنوں کو شمار کر کے اتنا چھپانا فرض ہے، اتنا چھپانا فرض ہے. اور عورت کے لیے چہرہ، ہاتھ کی ہتھیلی اور پیر کی پنڈلی، پیر کا پنجہ، اس کے علاوہ پورا بدن چھپانا فرض ہے. بہت ساری عورتیں کہتی ہوں گی ہاں ہم تو یہ کرتی ہیں، لیکن یہ یاد رکھو چھپانے کے اندر سر کے بال بھی شامل ہیں. اور سن لو، اچھی طریقے سے سن لو، جو عورت اپنے سر کے بال کو کھلا رکھ کر کے نکلتی ہے وہ یہ سمجھ لے کہ فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے ہیں. عورت کے سر کے بال بھی چھپانے کے اندر شامل ہیں. ہاں ہماری بہنیں یہ خیال کرتی ہیں نماز کے ٹائم پر ایسا دوپٹہ مصلی کے اندر سے نکالیں گی اور پہنیں گی جس سے بال نظر نہ آئے. اے خدا کی بندی ذرا اتنا تو سوچ، خدا کی بارگاہ میں بال دکھانے سے تو بچتی ہے اور جن سے بال بچانا چاہیے ان کے سامنے بغیر دوپٹے کے گھوم رہی. مغرب پر یہ دوپٹہ بڑا بھاری ہے، مغرب پر آپ کا برقع بہت بھاری ہے. وہ دوپٹے کو کسی پہاڑ سے کم نہیں سمجھتے، اور وہ چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر کوئی بھی بے پردہ با پردہ خاتون نہ رہنی پائے، ہر عورت کو آزادی دو. اور اب تو ہم نے کان پکڑ لیا ہے شادیوں میں جانے سے. بہت ساری شادیوں کے اندر العیاذ باللہ شاید ہی کہیں کسی عورت کے سر پہ دوپٹہ ہو، اور کپڑے تو ایسی پہنتی ہیں کہ العیاذ باللہ العیاذ باللہ العیاذ باللہ. کیا جواب دیں گی خدا کو کل قیامت کے دن مجھے نہیں معلوم. جو عورت اپنے جسم کی نمائش کرے اور یہ چاہے کہ مرد اس کے جسم کو دیکھ کر اس کی طرف مائل ہو، وہ عورت اگر مر جائے بے حیا، 1000 قرآن اس کے لیے ایصال ثواب کیے جائیں، کسی کا کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے. آپ سوچتے ہوں گے یہ میں نے کہاں سے کہا، تو سن لو. ایمان حیا کے بارے میں جو فرمایا گیا، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا عمل کا نام نہیں ہے، حیا ایمان کی شاخوں میں سے ہے. اور جس سے حیا نکل گئی اس سے ایمان بھی قدر رخصت ہو گیا. تو ابن زید نے فرمایا کہ ننگا پن جو ہے یہ ظاہری گناہ ہے، اور باطنی گناہ سے مراد انہوں نے زنا لیا ہے. اب یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی، کون کہہ رہا ہے چھوڑ دو یہ گناہ؟ ظاہری اور باطنی گناہ چھوڑ دو، یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ جو ہمیں مفت کے اندر ہوا دے رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے جس نے ہمیں بن مانگے زمین عطا فرمائی، وہ فرما رہا ہے جو بن مانگے ہمیں سورج کی کرنیں دے رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے جس نے ماں کے شکم میں ہمیں روزی عطا فرمائی، وہ کہہ رہا ہے جس سے بڑا مہربان کوئی ہے ہی نہیں، وہ کہتا ہے چھوڑ دو، اور مسلمان کہتا ہے نہیں چھوڑیں گے. اگر اپنے رب سے سچی محبت ہے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے، تو آج سے یہ ظاہری اور باطنی گناہ سے بچنے کی بھرپور کوشش کرو. اور رب نے فرمایا چھوڑ دو، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے چھوڑ دو. اور سن لو، تقوی اس کا نام نہیں ہے کہ زلفیں بڑھا لیں، تقوی اس کا بھی نام نہیں ہے کہ لمبا جبہ پہن لیں اور سر پہ دستار سجا لیں. تقوی در حقیقت گناہ سے بچنے کا نام. جو گناہ سے بچا وہی سب سے بڑا متقی ہے. نہ تسبیح کے دانے میں تقوی موجود ہے، نہ مصلی میں تقوی موجود ہے.
تقوی در حقیقت دل کا نام ہے، دل کے اندر موجود اللہ عز و جل کی محبت اور اس کے فرمان پر عمل کرنے کے جذبے کا نام ہے تقوی۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ بھی چھوڑ دو۔ لیکن اگر کوئی گناہ کرے تو پھر بھی گناہ کرے تو قرآن نے اس کی سزا بتا دی، ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون، بے شک جس نے گناہ کمایا تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ سیجزون بما کانوا یقترفون، ان قریب اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ گناہ کا بدلہ ان قریب، سین جو ہے وہ بہت قریب کے لیے آتا ہے، اور سوفا بھی قریب کے لیے آتا ہے، لیکن سوفا کا تعلق تھوڑا سا دور کے لیے بھی ہے، تھوڑے سے وقت کے بعد کے لیے بھی ہے قریب کے معنی لیکن فوراً کے معنی میں نہیں ہے۔ لیکن سین جب آ جائے کسی صیغے کے اوپر، کسی فعل کے اوپر، تو یہ قریب کے معنی میں، سیجزون، ان قریب تمہیں تمہارے کیے کا بدلہ دیا جائے گا، یعنی دنیا میں بھی تمہارے گناہ کا بدلہ تمہیں ملے گا اور آخرت میں بھی تمہارے گناہ کا تمہیں بدلہ ملے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں آپ سے نہیں کہتا کہ آپ گناہ چھوڑ دو، میرا یہ فرمان نہیں ہے، یہ اس رب کا فرمان ہے جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، یہ اس رب کا فرمان ہے جسے ہم مصیبت میں پکارتے ہیں، یہ اس رب کا فرمان ہے جو ہمیں بن مانگے روزی عطا کر دیتا ہے، یہ اس رب کا فرمان ہے جس سے بڑا مہربان کوئی دوسرا نہیں، اور اس نے اگر کسی چیز کو چھوڑنے کے لیے کہہ دیا تو ڈاکٹر کے کہنے پر تم میٹھا چھوڑ سکتے ہو، ڈاکٹر کے کہنے پر تم نمک چھوڑ سکتے ہو، ڈاکٹر کے کہنے پر چلنا شروع کر دیتے ہو، ڈاکٹر کے کہنے پر چاول چھوڑ دیتے ہو۔ حلال چیزوں کو اگر ڈاکٹر کہے چھوڑ دو تو تم چھوڑ دیتے ہو، لیکن میرا مولا تو حرام چیزوں سے روک رہا ہے اور کہہ رہا ہے چھوڑ دو۔ اگر ہم نے پھر بھی اس کی بات نہیں مانی تو ہمارے دل میں اپنے رب کی کتنی محبت ہے، اس کا احتساب کرنا چاہیے اور اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو آج کی نشست کے اندر مجھے آپ کو یہی پیغام دینا ہے۔ ایک بڑی تعداد میں نوجوانوں کی دیکھ رہا ہوں، میرے نوجوان بھائیوں، میرے بچوں، آپ کی زندگی بڑی قیمتی زندگی ہے، اپنی زندگی کو پاکیزہ بناؤ، اپنی زندگی کو گناہوں سے بچاؤ، اپنی زندگی کو آوارگی سے بچاؤ۔ مسلمان ہو، تمہاری زندگی اتنی پاکیزہ ہونی چاہیے کہ تمہارے کردار کو دیکھنے کے بعد دنیا یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ مصطفیٰ کا دیوانہ ہوتا ہے تو ایسا ہوا کرتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، گناہ ہزار ہمیں آواز دیں لیکن ہماری نگاہیں جھک جائیں صرف اس لیے کہ مولا نے منع کیا ہے۔ نگاہوں کی حفاظت کرو، دل کی حفاظت کرو، ہاتھ پیر کی حفاظت کرو۔ نفس ورغلائے برائیوں کی طرف تو یہ سوچو کہ نفس ہمیں جہنم کی طرف لے جانے کی بات کر رہا ہے، لیکن رحمان ہمیں جنت کی طرف کی دعوت دے رہا ہے۔ ہم اپنے رب کی مانیں گے۔ معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے بہت سارے مراسم کو پیروں تلے روند ڈالو اور مصطفیٰ کی سنت کو زندہ کرو۔ اور جس نے ایسے ماحول میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ کی، جس دور کے اندر مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا لوگوں نے چھوڑ دیا ہو، ایسے میں اگر کوئی سنت کو زندہ کرتا ہے تو میرے آقا نے فرمایا اسے اللہ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ العظیم۔ اللہ نے فرما دیا ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو، اور اگر کسی نے اکڑ کے کر ہی لیا تو انجام کے لیے تیار رہے۔ اللہ نے فرمایا ان قریب اسے اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا، اور یاد رکھیں اللہ جب کسی کو بدلہ دے تو وہ اپنی شان کے مطابق اور اپنی طاقت کے مطابق بدلہ دے گا، اور اس کے بدلے کو برداشت کرنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے۔ مسلمانوں، تم معاشرے کے اندر امن قائم کرو، معاشرے میں اچھائیاں پیدا کرو، معاشرے کو برائیوں سے پاک کرو، معاشرے میں پھیلنے والی برائیوں کا سد باب کرو، تم خود بھی محنت کرو
مشقت کرو اور سوسائٹی کو برائی سے پاک کرنے کے لیے جد و جہد کرو، اور اس کے لیے سنی دعوت اسلامی سے وابستہ ہو کر کام کریں۔ انشاءاللہ العظیم دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ خاص طور پر میں گزارش کروں گا، آپ میں سے کوئی بھی ایک وقت کی نماز قضا نہ کرے۔ یاد رکھیں نماز بہت عظیم دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ ایک وقت کی نماز اگر کسی نے جان بوجھ کر کے قضا کی تو اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ نماز بہت طاقتور چیز کا نام ہے، نماز بہت بڑے عمل کا نام ہے، نماز بہت بڑی عبادت کا نام ہے۔ ساری عبادتوں کا حکم اللہ نے زمین پر دیا، لیکن نماز اللہ عز و جل نے زمین پر فرض نہیں فرمائی، اپنے محبوب کو اپنے قریب بلایا اور وہاں یہ تحفہ عطا فرمایا۔ یہ بہت بڑا تحفہ ہے اللہ کی طرف سے۔ آپ ذرا سوچو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کوئی بہت بڑا ہو اس سے سال میں ایک بار کبھی ملاقات ہوتی ہے، اس سے بڑا ہو تو کبھی زندگی میں آدمی ایک بار ملاقات کر کے خوشی محسوس کرتا ہے۔ اے کریم تیری عظمتوں پر قربان، اور پھر ان بڑوں سے ملنا ہو تو آپ بڑے ہوں تو ملاقات کر سکتے ہیں، چھوٹے ہوں تو ملاقات نہیں کر سکتے۔ میرے کریم کی عظمتوں پر قربان جائیے۔ ارب پتی بھی مسجد میں جا سکتا ہے اور فٹ پاتھ پہ جھاڑو لگانے والا بھی مسجد میں جا سکتا ہے۔ نہ جھاڑو لگانے والے کو کوئی روک سکتا ہے، نہ بادشاہ وقت کو کوئی رکھ سکتا ہے۔ یہ میرے کریم کا کرم ہے کہ اپنی بارگاہ کے اندر دن میں 5 مرتبہ بلاتا ہے اور مؤذن کے ذریعے ندا دلواتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہم دنیا کے کسی بڑے کی دعوت قبول کر کے اسے چھوڑتے نہیں ہیں، لیکن مولا کی دعوت کا ہم نے کوئی لحاظ نہیں رکھا، کوئی پرواہ نہیں کی۔ اور آج کا نوجوان تو مسجد کے قریب کھڑا ہوتا ہے اور فجر کا وقت ہو جائے، اذان کا وقت ہو جائے تو کہتا ہے جلدی سے گھر چلو، اب بھی اذان ہو جائے گی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ مسکرانے کی بات نہیں، ماتم کرنے کا وقت ہے کہ یہ ہماری قوم کا حال ہو چکا ہے۔ بدلو اپنی سسٹم کو، بدلو اپنے طریقے کو۔ اللہ عز و جل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل مجھے آپ کو سب کو اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسداری کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔